غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑا مشکل کام ہے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا اچھا جلسہ ہے، مائک بھی اب کام کرنے لگا ہے، بوڑھا مائک اور جوان مقرر، اس کو بھی باپ سے بھیٹ ہو رہی، لیکن یہ کام کر رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھے کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا، صرف 3 منٹ کا ٹائم ملتا، وہ سنیں گے 2025 میں، 3 منٹ کے لیے اگر مجھے ٹائم ملتا تو جو پیغام میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ سنا رہا ہوں، اگر آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو ہندو مسلمان دنگا کبھی ہوا نہیں ہے اور زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تب تو بڑا مشکل ہے، تب تو پھر بہت مشکل، آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دولہا کے بھی ماموں، دونوں طرف سے آپ بورو بن کر کے آئے۔ دھیان سے سنیے گا، زیادہ اگر دایاں بایاں کیجئے گا جنازہ ہی پڑھا دوں گا، دھیان سے تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ ہندوستان کے بہت بڑے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں مجھے ایک امام دے دو، مسلمانوں مجھے ایک مؤذن دے دو۔ کہا کہ وزیر اعظم آپ تو ہندو ہو، آپ کو امام کی کیا ضرورت ہے، آپ کو مؤذن کی کیا ضرورت ہے، مؤذن تو مسجد میں چاہیے، مؤذن اور امام تو مسجد کو چاہیے، آپ تو وزیر اعظم ہو، ہندو ہو، آپ امام کیوں مانگ رہے ہو، آپ مؤذن کیوں مانگ رہے ہو؟ وزیر اعظم نے کتنا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بغل میں مندر ہے، بغل میں مسجد ہے، مسجد کا دروازہ بند ہے، مسجد کا مائک بند ہے، مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مسجد کا مائک بند ہے، مسجد میں اذان نہیں ہوتی ہے، اذان دینے والا مؤذن نہیں ہے، مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے، امام نماز پڑھانے والا نہیں ہے۔ میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہندوستان ہندو مسلمان دونوں کا ہے، اور اس کی خوبصورتی میں ایک طرف مندر ہے، ایک طرف مسجد ہے، مسجد کا دروازہ بند ہو، مندر کا دروازہ کھلا رہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے مجھے ایک مؤذن دے دو، ایک امام دے دو، تنخواہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تاکہ اس ہندوستان میں مندر بھی آباد رہے، خدا کا گھر مسجد بھی آباد رہے۔ مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم ہندو کر کے ہندو سے مسلمان سے جھگڑتے ہو، اور تم مسلمان سمجھ کر کے ہندو سے جھگڑتے ہو، یاد رکھو میں نے ہندو سے ہا کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، جب ہا کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، کہ یعنی ہم ہندوستانی ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، جب تم بھی ہندوستانی ہو ہم بھی ہندوستانی ہیں، تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ کبیر داس جی نے کہا کسی بھی ہندو سماج کے ایک آدمی کو کھڑا کرو، وہاں پر مسلمان کو بھی لے آؤ، مسلمان سے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے،
وہ بولے گا جانے والی. مسلمان سے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا ہاں یہ دنیا جانے والی ہے. ہندو سے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بھی بولے گا یہ دنیا جانے والی ہے. تو کبیر داس نے کہا کہ تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو، دونوں مانتے ہو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، تو جانے والی چیز پر پھر تم آپس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ صبح کا وقت تھا، کھڑکی کھول کر کے راجا دیکھ رہا تھا، میرگنج کے روڈ کو دیکھ رہا تھا، اور دلت سماج کا آدمی جھاڑو لگا رہا تھا. اس نے جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا، اس کا کام خراب ہونے لگا. اس نے کہا یہ منحوس ہے، اس کو پھانسی پر چڑھا. جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو پھانسی کیوں دے رہے ہو؟ کہا تم منحوس ہو اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. تم کو بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ کا کام بگڑنے لگا، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. اس نے کہا بادشاہ سے ملاقات کرا دو، میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد پھانسی پر چڑھا دو. بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اس غریب نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھ کو پھانسی پر کیوں چڑھا رہے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس آدمی، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھا رہے. کہا ہم منحوس کیوں ہیں؟ کہا تمہارا چہرہ میں نے دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا. کہا حضور معاف کیجئے گا، مجھ سے بڑے منحوس تو آپ. تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا حضور آپ نے میرا چہرہ دیکھا، آپ کی جان تو بچی ہوئی ہے، آپ کا جہان گیا، لیکن میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، میری تو جان جا رہی ہے. اب فیصلہ کیجئے کہ منحوس کون ہے.